وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آج ہم اللہ کا نام لے کر مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں اس کے حصہ اول کے درس ثالث کا آغاز کر رہے ہیں. کچھ حسن اتفاق سے جیسے سورۃ العصر اور آیت البر کے بارے میں چار تمہیدی باتیں ابتداء نوٹ کرائی گئی تھیں، اسی طرح یہاں بھی 4 تمہیدی باتیں ہیں کہ جن کو نوٹ کر لیا جائے. سب سے پہلے یہ کہ ہمارا پہلا درس ایک سورت پر مشتمل تھا، سورۃ العصر. دوسرا درس ایک آیت پر مشتمل تھا، آیت البر. اگرچہ حجم کے اعتبار سے وہ آیت سورۃ العصر سے 3.5 گنا زیادہ ہے. اب آج کا جو ہمارا درس ہے جس کا آج آغاز ہو رہا ہے، اصل میں تکمیل تو متعدد نشستوں میں ہو سکے گی. یہ 8 آیات پر مشتمل ایک رکوع ہے. یہ اصطلاح چونکہ ہمارے اس سلسلہ درس میں پہلی مرتبہ آ رہی ہے، لہٰذا اس کے حوالے سے بھی چند باتیں نوٹ کر لیں. قرآن حکیم کی چھوٹی صورتیں تو ایک رکوع پر مشتمل ہیں. چنانچہ سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ ایک رکوع پر مشتمل ہے. اگرچہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے ان تقسیموں سے یہ بلندتر ہے، ماورا ہے، لیکن یہ کہ آخری پارہ جو ہے، پارہ عم کے نام سے جو مشہور و معروف ہے، اس کی کل 37 صورتیں ہیں اور ان میں سے 35 جو ہیں وہ ایک رکوع پر مشتمل ہیں. رکوع سے مراد یہ ہے کہ ایک رکعت میں نماز میں قرآن حکیم کا جتنا حصہ پڑھا جانا چاہیے تاکہ سلسلہ مضمون منقطع نہ ہو. وہ آیات کے جو ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہوں، رکوع وہاں ہو جہاں ایک مضمون پورا ہو چکا ہو اور دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہو، تاکہ اگلی رکعت میں پھر وہاں سے بات شروع کی جائے، وہاں سے قرات شروع کی جائے، تلاوت شروع کی جائے
جہاں سے نئی بات آ رہی ہو۔ یہ رکوعوں کی تقسیم دور نبوی میں موجود نہیں تھی، لہذا یہ توقیفی نہیں ہے بلکہ اجتہادی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورتوں کی تعیین، آیات کی تعیین، یہ خالص توقیفی امور ہیں، حضور کے بتانے پر منحصر ہیں، موقوف ہیں ان پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ویسے ہی ہم انہیں مانتے ہیں۔ لیکن رکوعوں کی یہ تقسیم توقیفی نہیں ہے، اجتہادی ہے، اور یہاں اجتہادی کا لفظ میں اس کے اصل لغوی سینس میں استعمال کر رہا ہوں۔ اجتہاد کہتے ہیں بڑی محنت، سعی اور جہد، کسی کام کے لیے مشقت جھیلنا۔ باب افتعال سے، یہ جہد سے باب افتعال ہے، مشقت جھیلنا، برداشت کرنا کسی مقصد کے لیے۔ اور خاص طور پر یہ لفظ میں نے اس لیے چنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو رکوعوں کی تقسیم کی گئی ہے یہ بڑی محنت کے ساتھ کی گئی ہے، اس میں غور و فکر بہت شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر جگہوں پر محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً تقسیم صحیح ہے، واقعتاً بات یہاں ایک پوری ہو جاتی ہے اور اس سے آگے بات دوسری شروع ہو رہی ہے۔ اگرچہ کہیں کہیں اختلاف کی گنجائش ہے، اور یہ اختلاف کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے، اس لیے کہ یہ توقیفی امر نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر اس کا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ اجتہادی معاملہ ہے، تو اجتہادی معاملات میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ میرا جو مطالعہ رہا ہے قرآن حکیم کا اور سلسلہ وار درس جو ہم نے مکمل کیا ایک مرتبہ، اس کے دوران میں اکثر و بیشتر یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر مقامات پر یہ رکوعوں کی تقسیم درست ہے، معنوی ہے، صحیح ہے، مناسب ہے۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ فلاں آیت جس سے اگلا رکوع شروع کر لیا گیا یہ بھی پچھلے ہی رکوع میں شامل ہوتی، یا آخری آیت جو کسی رکوع کی ہے وہ اگلے رکوع میں شامل ہوتی تو زیادہ موضوع ہوتا معنوی اعتبار سے۔ لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں ہمیں حق حاصل ہے اس اختلاف کا، اس لیے کہ یہ توقیفی معاملہ نہیں ہے بلکہ اجتہادی معاملہ ہے۔ اگرچہ میں نے یہاں ایک اپنے سامنے نقشہ مرتب کر کے رکھا ہوا ہے، قرآن حکیم کی صورتیں 114، ان کی یہ تقسیم کہ 35 صورتیں سورہ فاتحہ کے علاوہ ایک ایک رکوعوں پر مشتمل ہیں، اور یہ سب آخری پارے میں ہے۔ سورہ عبس سے شروع ہوتا ہے ایک ایک رکوعوں کا سلسلہ صورتوں کا، اور پھر وہ سورۃ الناس پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 20 صورتیں ہیں تسلسل کے ساتھ جو دو دو رکوعوں پر مشتمل ہیں، 2 صورتیں آخری پارے میں شامل ہیں، 11 صورتیں 19ویں پارے کی ہیں، اور اس طریقے سے 7 صورتیں وہ ہیں کہ جو 28ویں پارے میں ہیں، یہ 20 کی تعداد بنتی ہے۔ مزید برآں ایک صورت ہے جو 27ویں پارے میں 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، وہ سورۃ الطور ہے، اور ایک ہی صورت ہے 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات۔ بہرحال یہ صرف ایک اعداد و شمار کے اعتبار سے دلچسپی کی بات ہے، اس کے اندر سوائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ترتیب مصحف میں یہ بات ملحوظ رکھی گئی ہے بائی اینڈ لارج بحیثیت مجموعی کہ سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ 40 رکوعوں پر مشتمل، یہ بالکل آغاز میں رکھی گئی ہے، اور چھوٹی صورتیں جو ایک ایک رکوع پر مشتمل ہے وہ آخر میں رکھی گئی ہے۔ چونکہ یہ رکوعوں کے بارے میں اس وقت گفتگو ہو گئی ہے، اور جو اس کے بعد ایک اور تقسیم جو ہے مصحف کی جو پاروں کی تقسیم ہے، 30 پاروں پر یہ مصحف مشتمل ہے۔ چونکہ ہمارے اس درس قرآن کے سلسلے میں کوئی ایک پارہ جو ہے تسلسل کے ساتھ زیر درس نہیں آنے والا، گویا کہ یہ اصطلاح ہمارے ہاں اس سلسلہ درس میں استعمال نہیں ہوگی، لہذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی چند باتیں کسی مرحلے پر عرض کر دوں۔ یہ جو 30 پاروں میں قرآن مجید کی تقسیم ہے یہ غیر توقیفی بھی ہے، غیر اجتہادی بھی ہے۔ اس میں تو معلوم ہوتا ہے کوئی محنت، کوئی مشقت، کوئی اصول، کوئی معنوی تقسیم، کسی بھی پہلو سے کسی بھی بات کو مد نظر نہیں رکھا گیا، بلکہ جس شخص نے بھی یہ تقسیم کی ہے واللہ عالم کون تھا، کہ اس کے پاس کوئی مصحف تھا جس میں اس نے صفحات گن کر برابر برابر، سوائے اس کے کہ پارہ عم تو ذرا مختلف ہے، وہ طویل ہے، باقی سب کو برابر برابر صفحات میں تقسیم کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بعض جگہوں پر یہ تقسیم بڑی بھونڈی ہے، اس لیے کہ صورتوں کی فصیلیں توڑ دی گئی ہیں۔ 14واں پارہ جو مشہور ہے ربما، یہ ربما کا لفظ جو ہے یہ سورہ حجر کی دوسری آیت کا پہلا لفظ ہے، تو عجیب تقسیم ہے وہاں پر کہ سورہ حجر کی ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے اور دوسری آیت سے 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ تقسیم جو ہے پاروں کی
یہ میں نے الفاظ استعمال کیے تھے، غیر توقیفی تو ہے ہی، غیر اجتہادی بھی ہے، اس میں کوئی محنت جو نہیں کی گئی، بلکہ یہ کہ ایسے ہی خالص آربیٹریریلی بالکل الٹپ تقسیم کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر عرب ممالک میں جو مصحف طبع ہوتے ہیں ان میں یہ پاروں کی تقسیم موجود ہی نہیں ہے۔ ہم ہندوستان پاکستان کے جو عام قاری ہیں اکثر و بیشتر گھبرا جاتے ہیں کہ جب کہیں باہر کے چھپے ہوئے نسخے قرآن مجید کے ہمارے سامنے آئے ان میں یہ تقسیم نہیں ہوتی۔ البتہ حال ہی میں جو سعودی عرب میں ایک بہت بڑا ادارہ قائم ہوا ہے قرآن مجید کے طباعت اور اشاعت کا، مجمع ملک فہد کا مجمع مشہور ہے وہ اس نام سے، اس نے جو لاکھوں کی تعداد میں ایک مصحف طبع کر کے عام کیا ہے اور اس کو پھیلایا ہے، تقریباً ہر حاجی کو وہ ہدیتاً دیتے ہیں، بہت عمدہ کاغذ پر، بہت ہی اعلیٰ آرٹ پیپر ہے، بہت عمدہ طباعت ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ پاروں کی تقسیم تو رکھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ تصحیح کر دی ہے۔ چنانچہ 14واں پارہ ان کا سورہ ہجر کی پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے، وہ ربع ماہ سے شروع نہیں ہوگا بلکہ سورہ ہجر کے آغاز سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اصلاح بھی کی ہے۔ مزید انہوں نے رکوعوں کی تقسیم بھی نہیں کی بلکہ ہر پارے کو 2 حزبوں میں تقسیم کیا ہے، گویا کہ وہاں اگرچہ پارے بھی ہیں، اجزاء جز 30 جز ہے، اور 30 جز جو ہے وہ 60 احزاب پر مشتمل ہے۔ پھر ہر حزب کو انہوں نے تقسیم کیا ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے ربع اور نصف اور پھر ثلاثہ، انہوں نے ہر حزب کو تقسیم کیا ہے 4 حصوں میں، کہ ربع حزب ہے، یہ نصف حزب ہے، یہ ثلاثت اور ارباع حزب ہے، اور یہاں حزب مکمل ہو گیا۔ گویا کہ ہر پارے کے انہوں نے اس طرح 8 حصے کیے، لیکن یہ بھی صرف تلاوت کے لیے ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی معنوی تقسیم کو پیش نظر نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یہ صرف ایک عام دلچسپی کی بات تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ اب جو بقیہ 3 تمہیدی امور ہیں ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ پہلے ہم ان آیات مبارکہ کا ایک رواں ترجمہ اپنے سامنے لے آئیں تاکہ اس کے حوالے سے پھر وہ بقیہ 3 باتوں کا سمجھنا آسان ہو۔ اب آپ ٹیکسٹ پر نگاہ جمائیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دانائی عطا کی، انشکر للہ، کہ کر شکر اللہ کا، وَمَن یشکر، اور جو کوئی شکر کرتا ہے، جو شکر کرے گا، فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، تو وہ شکر کرے گا اپنے ہی لیے، اپنے ہی فائدے کو۔ وَمَن کفر، اور جو ناشکری کرے گا، کفران نعمت کی روش اختیار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو یقیناً اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی شکر کی احتیاج نہیں ہے، حمید ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے، اسے حمد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کیجو، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑی ناانصافی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت اور تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اٹھائے رکھا اسے یعنی اپنے پیٹ میں اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں، انشکر لی، کہ شکر کر میرا، ولوالدیک، اور اپنے والدین کا، الی المصیر، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ دونوں تجھ سے جھگڑیں، تجھ سے لڑیں اس پر کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ ایسی ہستی کو جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں، نہ کوئی عقلی دلیل، فطرت کی دلیل، نہ ہی کوئی منقول دلیل، ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، تو ان دونوں کا کہنا مت مان، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور ان کے ساتھ دنیا میں رہ بھلے طور پر، واتبع سبیل من اناب الی، اور پیروی کر اس کے راستے کی جس نے میری طرف رخ کر لیا ہو، ثم الی مرجعکم،
پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم سب کرتے رہے تھے۔ یا بنی، اے میرے بچے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر ہو وہ یعنی نیکی یا بدی رائی کے دانے کے ہم وزن، فتکن فی صخرۃ، پھر ہو وہ کسی چٹان میں، او فی السماوات یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمین میں، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالی بہت باریک بین، ہر شے سے باخبر ہے۔ یا بنی، اے میرے بچے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھ، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دیتا رہے، وانہا عن المنکر، بدی سے روکتا رہے، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر اس پر کہ جو کچھ تجھ پر بیتے، جو تجھ پر آئے اسے جھیل۔ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور اپنے گالوں کو مت پھلا لوگوں کے لیے، یعنی غرور اور تکبر کے ساتھ۔ ولا تمش فی الارض مرحا، اور مت چل زمین میں اکڑ کر۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یقیناً اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اترانے والے اور شیخی خورے۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً تمام آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ناگوار آواز گدھے کی آواز ہے۔ اب اس ترجمے کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیے، تو بقیہ جو تمہیدی امور ہیں اب ہم ان کی طرف آ رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے تمہیدی کہ یہ مقام بھی قرآن مجید کے جامع ترین مقامات میں سے ہے۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا ہم یہاں درس تسلسل کے ساتھ دے رہے ہیں، ان میں پہلا حصہ جو ہے اس نصاب کا، وہ 4 جامع مقامات پر مشتمل ہے۔ یہ جوامع الکلم ہے، جوامع الکلم من القرآن الحکیم۔ یہ جوامع الکلم کا لفظ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے جامع کلمات عطا کیے ہیں۔ بہت سی احادیث ایسی ہیں بڑی چھوٹی چھوٹی، چند الفاظ پر مشتمل، لیکن علم و حکمت کے بہت بڑے بڑے خزانے، انہیں حضور نے تعبیر کیا اللہ نے مجھے خاص طور پر یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ جیسے آپ نے یہ فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں، اللہ نے مجھے فصاحت اور بلاغت سے نوازا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے بڑی جامع باتیں عطا ہوئی ہیں۔ تو جامع باتیں احادیث میں بھی ہے، اور یہ قرآن مجید کے یہ مقامات، یہ بھی گویا کہ جوامع الکلم ہے، لیکن من القرآن الحکیم، اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک میں جامع ترین مقامات۔ اب آپ ذرا نوٹ کیجئے، تجزیہ کر لیجئے کہ سورۃ العصر میں جو 4 چیزیں آئی تھیں، لوازم نجات، شرائط فلاح، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہاں تجزیہ کیجئے ایمان کے ضمن میں اللہ کی توحید کا التزام، لا تشرک باللہ، شرک سے اجتناب۔ اسی طرح قانون مجازات اعمال، انسانی اعمال ضائع ہونے والے نہیں ہیں۔ اے میرے بچے، نیکی یا بدی خواہ رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، پھر وہ کہیں ہو، کہیں وہ پہاڑوں کی کھوؤں میں گھس کر وہ کام کیا گیا ہو، زمین کے پیٹ کے اندر گھس کر کام کیا گیا ہو، یا فضا یا خلا میں کام کیا گیا ہو، اللہ سب کو لے آئے گا۔ تو گویا کہ قانون مجازات عمل اور توحید، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی 4 صفات، غنی، حمید، لطیف، خبیر، یہ چند امور ہیں کہ جن کا گویا کہ یہاں پر ایمان کے ذیل میں تذکرہ آیا ہے ان 8 آیات میں۔ اب دوسرا عنوان سورۃ العصر میں تھا عمل صالح، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس عمل صالح کے ضمن میں ایک بہت جامع لفظ آیا ہے شکر۔
شکر کرو اللہ کا اور اپنے والدین کا۔ پھر یہ اقامت الصلاح، نماز قائم کرو، یا بنی اقم الصلاح۔ پھر حلم اور تواضع، بجائے تکبر کے تواضع ہو، بجائے اس کے کہ انسان کج ادائی اختیار کرے اور تکبر کا اظہار کرے، تواضع ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میانہ روی، یہ گویا کہ انسانی شخصیت کے اس کے بڑے تکمیلی اوصاف شمار کیے جا سکتے ہیں۔ بڑی میچور شخصیتوں کے اندر یہ تواضع اور حلم اور میانہ روی جیسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ تواصی بالحق جو سورۃ العصر کا تیسرا عنوان ہے، اس کے ضمن میں یہاں قرآن مجید کی ایک اہم اصطلاح ہمارے سامنے آ گئی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یا بنی اقم الصلاح وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ اور جو چوتھی بات تھی سورۃ العصر میں وتواصوا بالصبر، وہ بھی یہاں موجود ہے، واصبر علی ما اصابک، اور پھر صبر کر اور جھیل، جو بھی تجھ پر بیتے اسے برداشت کر۔ معلوم ہوا وہی چار امور جو سورۃ العصر میں تھے، وہی چار امور جن میں سے تین صراحتاً اور تین گویا کہ مقدر، ایک مقدر تھا، وہ آیت البر میں سامنے آئے، وہی چار امور صراحت کے ساتھ چاروں کے چاروں یہاں بھی موجود ہیں۔ اسی اعتبار سے ان کو بھی جوامع الکلم میں شمار کیا گیا، اور یہ ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ اول کا موضوع ترین درس ثالث ہے۔ اب آئیے تیسری بات، تمہیدی بات، ان 8 آیات کا مضمون کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ جن حضرات کے پاس یہ منتخب نصاب کی کتاب موجود ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے عنوان قائم کیا مقام عظیمت۔ اصل میں یہ تدریجی ترقی ہو رہی ہے، تدریجی ارتقاء ہو رہا ہے۔ سورۃ العصر کے ذیل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بیس لائن ہے، وہ جو گراف کا ایک تصور ہے، بیس لائن ہے، پھر یہ کہ بلندی ورٹیکل لائن کے ساتھ اس کی بلندی کا معاملہ آتا ہے، اس کی کمیت کا معاملہ آتا ہے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ بیس لائن ہے سورۃ العصر۔ اس سے ذرا اونچا مقام آیا، وہ ہے حقیقت بر و تقوی، یہ گویا کہ بلندتر مقام ہے۔ پھر اس سے اوپر بلندتر مقام آیا مقام عظیمت، یہ چونکہ انہی آیات مبارکہ میں لفظ آیا ہے ان ذالک من عزم الامور، ہمت کے کام، عظیمت کے کام، اولو العزم لوگوں کے کرنے کے کام۔ چوتھا درس آئے گا ہمارا، اور وہ سورہ حامیم السجدہ کی 6 آیات پر مشتمل ہے یا 7 آیات پر۔ اس کا عنوان ہے حظ عظیم، بڑا نصیب، بہت اونچا مقام۔ یہ بھی در حقیقت اس درس کے اندر وہ لفظ موجود ہے کہ یہ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، تو حظ عظیم، بڑا نصیب، اللہ کی طرف سے جسے بڑا نصیب عطا ہوا، بہت بڑا جس کا رتبہ ہے۔ تو یہ تدریجاً اصل میں ارتقاء ہو رہا ہے اس منتخب نصاب کے حصہ اول میں جو جامع ہم نے دروس شامل کیے ہیں۔ لیکن اس کا ذیلی عنوان جو ہے اس منتخب نصاب والی کتاب میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا، حکمت قرآنی کی اساسات، قرآن کا بنیادی فلسفہ کیا ہے، وہ کن پریمیسز پر اپنے فلسفے کو بلڈ کرتا ہے۔ پھر یہ کہ لفظ فلسفہ لفظ حکمت میں فرق کیا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی، لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے اس تیسرے درس کا عنوان مقام عظیمت اور حکمت قرآنی کی اساسات، وہ بنیادی مقدمات کیا ہیں جن پر قرآن اپنی حکمت کو، اپنی وسڈم کو، اپنے فلسفے کو اٹھاتا ہے، تعمیر کرتا ہے اس کی عمارت کو۔ اور اس میں خاص طور پر ایک نکتہ نوٹ کیجئے کہ ان آیات میں اس حقیقت کا بہت ہی عمدگی کے ساتھ اس بات کیا گیا ہے کہ قرآن حکیم کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ فطرت انسانی کے ساتھ پوری مطابقت رکھتی ہے۔ فطرت انسانی میں اس کی اساسات موجود ہیں، فطرت انسانی کی ہی در حقیقت ایک مکمل تعبیر اور اس کی مزید تشریح اور توضیح ہے وہ تمام تعلیمات کہ جو قرآن مجید ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو یہ بہت اہم نکتہ ہے، یہ ان 8 آیات کا موضوع قرار پایا۔ اب آئیے چوتھا نکتہ، آیت البر میں آپ کو یاد ہے کہ حقیقت بر و تقوی پر جو بحث ہوئی وہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں ہوئی، ایک خاص واقعہ اس کے پس منظر میں تھا شان نزول میں، اور وہ واقعہ تھا تحویل قبلہ۔ یہاں جو مقام عظیمت کی وضاحت ہو رہی ہے یا قرآن مجید کی تعلیمات کا فطرت انسانی کے عین مطابق ہونا ثابت کیا جا رہا ہے،
یا حکمت قرآنی کی جو اساسات یہاں معین کی جا رہی ہیں ان 8 آیات میں، تو ان کے پس منظر میں ایک شخصیت ہے، وہ شخصیت ہے حضرت لقمان کی۔ تو یہاں ہمیں چاہیے ذرا کہ حضرت لقمان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں چند باتیں نوٹ کر لیں۔ حضرت لقمان کی شخصیت کے بارے میں ایک معاملہ تو مختلف فی ہے جس میں کچھ اختلاف ہے، ایک معاملہ متفق علیہ ہے جس پر پورا اتفاق ہے۔ اختلافی معاملہ یہ ہے کہ یہ کون تھے اور کس زمانے میں تھے۔ ایک رائے یہ ہے کہ ان کا تعلق عرب بائدہ سے ہے۔ یہ عرب کی اقوام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ قدیم زمانے کی عرب اقوام جن کا اب نام و نشان مٹ چکا، وہ ماضی کے دندلکوں میں گم ہو چکی، قوم عاد، قوم سمود، ان کو کہتے ہیں عرب بائدہ، مٹ جانے والے عرب۔ پھر ایک ہے عرب عاربہ، وہ عرب کے جو ابھی باقی ہیں، جن کی نسلیں موجود ہیں اور وہ اصل عرب ہیں، یعنی جب سے انسانی تاریخ کا علم حاصل ہے وہ عرب جزیرہ نمائے عرب ہی میں مقیم تھے۔ چنانچہ یمن سے جو قبیلے نکلے ہیں، وہ جو سد معارف جب ٹوٹا ہے اور جو سیلاب آیا ہے عظیم اور بڑی تباہی آئی ہے، پھر قبائل جو نکلے ہیں، اوس اور خزرج کے قبائل بھی انہی میں سے ہیں۔ یہ عرب عاربہ کہلاتے ہیں، جو ہمیشہ سے عرب میں آباد تھے جب سے تاریخ انسانی معلوم ہے۔ اور تیسرا حصہ ہے عرب مستعربہ، وہ عرب کے جو اصلاً عرب نہیں ہیں، عرب ہو گئے۔ چنانچہ قریش جو ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، آپ کا جو قبیلہ ہے، وہ اصلاً عرب نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں آپ۔ حضرت ابراہیم عراق میں پیدا ہوئے، پھر انہوں نے اپنا مستقل مسکن جو ہے وہ فلسطین میں رکھا، وہ تو اپنے ایک بیٹے کو لا کر یہاں آباد کر دیا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، حضرت اسماعیل کی نسل یہاں آباد ہوئی۔ تو یہ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک معلوماتی شے تھی۔ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان عرب تھے اور عرب بائدہ میں سے تھے، اور اس میں بھی 2 رائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قوم عاد جس شخص سے چلی ہے، جد امجد ان کا نام عاد تھا۔ عاد کا ایک بیٹا شداد، جس نے وہ جنت بنائی تھی جو ابھی حال ہی میں جو عمان کے علاقے میں جو ایکسکیویشن ہو رہی ہے، اور اس میں وہ شہر نکل آیا ہے جس کے 30 ستون ہیں، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ تو وہ جو شہر جس نے آباد کیا تھا، جسے شداد کی جنت کہتے ہیں، وہ عاد کا بیٹا تھا۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ عاد ہی کے دوسرے بیٹے یہ لقمان تھے۔ یہ بہت نیک تھے، سلیم الفطرت تھے، حکیم تھے، دانا تھے، اور پھر یہ کہ شداد کے بعد ان کی حکومت قائم ہوئی۔ ایک دوسری رائے جو اسی رائے کا دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت قوم عاد پر حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں جب عذاب الہی آیا تو جو اہل ایمان بچ گئے تھے حضرت ہود کے ساتھی، ان میں سے کچھ وہ تھے کہ جو جزیرہ نمائے عرب کے شمال مغرب کی طرف چلے گئے، اور وہ عاد ثانیہ کہلاتے ہیں۔ قوم سمود انہی سے ابری ہے، ان میں حضرت صالح بھیجے گئے۔ کچھ ان میں سے لوگ وہ تھے جو یمن میں جا کر آباد ہو گئے۔ اس یمن میں جو حکومت قائم کی ہے عاد کے بچے کھچے لوگوں نے، اہل ایمان نے، ان میں ایک بادشاہ حضرت لقمان نام کے ہوئے۔ گویا کہ یہ 2 رائے ہوئیں، لیکن ان دونوں کو جمع کر لیجئے کہ اس رائے کی روح سے پھر حضرت لقمان عرب بائدہ اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ رائے مشہور مورخ اور صاحب مغازی محمد ابن اسحاق نے پیش کی ہے۔ ہمارے اس زمانے میں بھی 2 بڑے محقق جو اشخاص گزرے ہیں، اہل علم و فضل، ان دونوں نے اس رائے کو قبول کیا ہے۔ چنانچہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارض القرآن، ان کی ایک بڑی مارکۃ الآراء علمی کتاب ہے، اس میں اسی رائے کی تصویب کی ہے۔ اسی طرح مولانا حفظ الرحمان سوہاروی، جن کی بڑی عمدہ کتاب ہے قصص القرآن، انہوں نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔ ایک رائے تو بہرحال یہ ہے، لیکن دوسری رائے وہ ہے کہ زیادہ تر روایات جو ہمیں ملتی ہیں وہ اس دوسری رائے کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ چنانچہ خود حضرت ابن عباس سے رائے، حضرت ابو ہریرہ سے رائے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 3 صحابہ سے یہ قول مروی ہے۔ اسی طرح پھر تابعین میں سے سعید بن مسیب، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، ان تینوں کی رائے بھی یہ ہے۔ پھر یہ کہ ہمارے بعد کے بڑے مصنفین جو مورخین گزرے ہیں، ان میں سے سہیلی اور مسعودی، انہوں نے بھی رائے یہ دی ہے، اور یہ رائے وہ ہے کہ جو مختلف، جیسا کہ میں نے عرض کیا، صحابہ کی بھی کہ آراء ہمیں ملتی ہیں، ان کے اقوال ہیں، ان کے آثار ہیں،
کہ یہ اصلاً حبشی تھے. یہ سوڈان اور مصر کا جو علاقہ جہاں مل جاتا ہے، اصل میں قدیم زمانے میں یہ پورا مصر تھا. یہ سودان مصر یعنی یہ کہ در حقیقت مصر کا وہ علاقہ جہاں کے لوگ سیاہ فام ہے وہ سودان کہلاتا ہے، اسود سے سیاہ فام لوگ. اور مصری کا وہ علاقہ اس لیے کہ نیل تو در حقیقت ایک دریا ہے، اور سوڈان کی بھی ساری جو بھی زرخیزی ہے اسی کے طفیل ہے، اور مصر میں بھی جو حصہ زرخیز ہے وہ اسی کے طفیل ہے. تو اصل میں یہ ایک ملک بنتا ہے، لیکن بہرحال اس وقت دنیا میں دو ملکوں کے نام سے ہے، مصر اور سوڈان. تو مصر اور سوڈان کی سرحد کے قریب ایک علاقہ ہے نوبیا کہلاتا ہے، یا وہ قبیلے کا نام نوبا. تو یہ نوبا کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے نوبیا کے رہنے والے تھے، لیکن یہ پھر نقل مکان کر کے یہ جو علاقہ ہے جس کو ایلا کہتے ہیں، عقبہ یعنی جو خلیج عقبہ جاتی ہے، بحر احمر جب دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، خلیج سویس وہ مغرب کی طرف شمال مغرب کی طرف بڑھ رہی ہے، اور خلیج عقبہ جو شمال مشرق کی طرف، تو اس کے مشرقی ساحل پر آ کر یہ آباد ہو گئے تھے. اس لیے ان کے اقوال، ان کی باتیں جو ہے اہل عرب میں پھر مشہور ہو گئی. جو روایات صحابہ سے ملتی ہیں اور تابعین سے، ان میں یہ بھی صراحت ہے کہ سیاہ فام تھے، نہایت پستہ قد تھے، بڑے موٹے موٹے ہونٹ تھے، پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے. یعنی یہ کہ دنیاوی اعتبار سے جو چیزیں سمجھی جاتی ہیں کسی کے کمی اور حقارت کی، وہ ساری چیزیں ان میں بتمام و کمال موجود تھیں. لیکن نہایت حکیم اور دانا انسان. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، جس کو چاہے نواز دے. اس اعتبار سے وہ حدیث میں جب آج میں سوچ رہا تھا تو وہ حدیث پھر ذہن میں آئی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی محفل میں بار نہ پا سکیں، کوئی ان سے رشتہ کرنا پسند نہ کرے، کہیں سفارش کرے تو کوئی ان کی بات سن کر نہ دے. لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر کہیں بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. یہی گویا کہ ایک مثال ہے، پستہ قدمی ہے. جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اب وہ بھی حبشی تھے، سیاہ فام تھے، لیکن یہ کہ یہ حضرت لقمان تو نہ صرف یہ کہ حبشی اور سیاہ فام، بلکہ نہایت پستہ قد اور بڑے موٹے موٹے ہونٹوں والے، اور پھر یہ کہ پیشے کے اعتبار سے بڑھئی، لیکن اللہ نے حکمت اور دانائی انہیں عطا کی. بہرحال یہ تو تھا ان کی شخصیت کے بارے میں جو اختلافی امر ہے کہ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کس زمانے سے متعلق ہیں. یہ جو دوسری رائے ہے، اس رائے میں ان کا زمانہ معین کیا ہے، تقریباً 1000 برس قبل مسیح، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں. ان کے ہم عصر ہیں، لیکن ان سے ان کا کوئی رابطہ، کوئی تعلق، کوئی ان کے ساتھ جو ہے ان کے قریبی مراسم کا کوئی کہیں ذکر نہیں ہے. یہ بات جو ہے اس دوسرے قول کے ساتھ نقل کر لیجئے، جمع کر لیجئے کہ ان کا زمانہ معین کیا گیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ، یعنی تقریباً 1000 یا 900 قبل مسیح. اب آئیے جو چیز ان کے بارے میں متفق علیہ ہے وہ یہ کہ اس پر تقریباً اجماع ہے کہ یہ نہ نبی تھے، نہ کسی نبی کے ساتھی یا صحابی یا کسی نبی کے متبع یا پیرو، یعنی نبوت کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ یا تعلق نہیں تھا. صرف ایک شاذ رائے ملتی ہے حضرت اکرمہ کی، جو تابعین میں سے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگردوں میں سے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نبی تھے، لیکن اجماع امت، مفسرین، علماء، محققین، مورخین، ان سب کا اس پر اجماع ہے کہ یہ نہ نبی تھے، نہ کسی نبی کے ساتھی یا صحابی تھے، نہ کسی نبی کے امتی یا پیرو یا ان کے متبعین میں سے تھے. البتہ یہ کہ ایک حکیم اور دانا انسان تھے، اللہ نے حکمت سے نوازا تھا، دانش جو ہے اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. ان کے اقوال جو ہیں اہل عرب بکثرت کوٹ کرتے تھے. جیسے اب ہم تقریریں کرتے ہیں تو علامہ اقبال کے اشعار کوٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ بہرحال ان کا حسن تعبیر، حسن ادا، بعض بڑے مشکل مضامین ہیں جن کی وضاحت اگر ہم اپنے طور پر کرنے کی کوشش کریں تو بڑا وقت لگ جائے گا. لیکن یہ کہ کوئی عمدہ شعر علامہ اقبال کا اس حقیقت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے اختصار کے ساتھ اس کی تعبیر کر دیتا ہے. تو یہ ایک حکیم شخصیت کے اعتبار سے عرب میں جانی پہچانی شخصیت. چنانچہ ان کا حوالہ جو ہے اور ان کی کوٹیشن امرؤ القیس جیسا شاعر جسے ملک الشعراء کہا گیا ہے، شعراء جاہلیت کے اندر چوٹی پر مقام ہے، امرؤ القیس، عاشا، طرفہ
اور حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صفوہ معلقہ کے آخری شاعر ہیں اور جو ایمان لائے اور ایمان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرف کیا، ان سب کے اشعار میں حضرت لقمان کے حوالے موجود ہیں۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، وہ بھی بہت دلچسپ ہے، کہ ہجرت سے 3 سال قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایام حج میں جو مختلف لوگ آئے ہوئے تھے عرب کے کونے کونے سے اور مقیم تھے مینا کی وادی میں، تو وہاں آپ دعوت و تبلیغ کے لیے گھوم رہے تھے کہ ایک مدنی شخص سے ملاقات ہوئی، سوید ابن صامت یہ ان کا نام تھا۔ یہ مدینے سے جو لوگ آئے تھے حج کے لیے ان میں سے تھے۔ حضور نے ان کے سامنے اپنی نبوت کا پیغام، اپنی دعوت رکھی، تو اس نے کہا سوید ابن ثابت نے کہ میرے پاس حکمت ہے، دانائی ہے، میرے پاس بھی ایک عمدہ پیغام ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہے، پیش کرو۔ تو انہوں نے پھر کو اپنی جیب سے کچھ اوراق نکالے اور وہ صحیفہ لقمان تھا، اس میں سے کچھ انہوں نے پڑھ کر سنائی دانائی کی باتیں، یہ ہے دانش اور یہ ہے علم اور حکمت کی باتیں جو میرے پاس ہیں۔ حضور نے تحسین فرمائی کہ ہاں عمدہ باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، بہت پیاری باتیں ہیں، لیکن میرے پاس اس سے بہتر ایک شے ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب سوید ابن ثابت نے کہا کہ پیش کیجئے، وہ کیا ہے؟ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرآن مجید کی قرأت کی اور تلاوت فرمائی اور قرآن مجید کی آیات اس کو سنائی۔ اس پر اس شخص نے تحسین بھی کی، مانا کہ یہ یقیناً برتر کلام ہے، یہ یقیناً اعلیٰ ہے، یہ تعلیم یقیناً رتبے میں اس تعلیم سے بلندتر ہے کہ جو صحیفہ لقمان میں میرے پاس ہے۔ یہ سوید ابن صامت اگرچہ واپس چلے گئے، کچھ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایمان لائے تھے یا نہیں، صحابہ میں ان کا شمار نہیں، اس لیے کہ واپس مدینے جانے کے کچھ ہی دنوں بعد جنگ بعاث ہوئی اور اس میں یہ بھی قتل ہو گئے۔ اس اعتبار سے انہیں صحابہ میں تو شریک نہیں کیا جاتا، لیکن بہرحال تحسین اور تصویر جو ہے قرآن مجید کی انہوں نے جس انداز میں کی ہے، اس سے یہ کہ گمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت ایمان سے نواز دیا ہوگا۔ باقی یہ بات کہ حضرت لقمان صرف حکیم تھے، دانا تھے، نبی نہیں تھے، نہ خود نبی تھے، نہ کسی نبی کے صحابی یا ساتھی تھے، نہ کسی نبی کے امتی یا متبعین میں سے تھے، یہ بات خود ان 8 آیات میں جو اس کی داخلی جو شہادت ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ فیصلہ کن ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ وہی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں جو صرف عقل و فطرت سے متعلق ہے، وہ امور کے جن کی خبر صرف نبوت ہی کے ذریعے سے مل سکتی ہے انسان کو، کوئی اصطلاح اور کوئی اس طرح کی بات اس پورے رکوع کے اندر موجود نہیں۔ اس لیے میرے نزدیک تو جو بھی میں نے آپ کے سامنے ایک قول تو نقل کر دیا ہے کہ حضرت اکرمہ کا یہ قول ہے کہ وہ نبی تھے، لیکن یہ کہ اجماع امت محققین مفسرین کا تقریباً اجماع ہے۔ اس ایک شاذ رائے کو رکھ دیجئے تو ایکسیپشنز پروو دی رول کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، لیکن میرے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر اصل میں داخلی شہادت ہے ان آیات کی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے اور جس شخص کی نصائح یہاں نقل کی گئی ہیں، وہ شخص صرف ایک سلیم الفطرت سلیم العقل انسان تھا، اور سلامتی طبع اور سلامتی فطرت اور سلامتی عقل کے نتیجے میں جن حقائق تک اور جن اعلیٰ حکمتوں تک اس کی رسائی ہوئی وہی ہے جو اس نے بیان کی ہے۔ باقی رہے وہ امور کے جو انسان کو نبی کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں، ان کا اس پورے رکوع میں کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد آئیے کہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اس میں اس آیت کے اگر ہم 4 ٹکڑے کر لیں، اس لیے کہ پہلا ٹکڑا خود اپنی جگہ مکمل ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، دوسرا ٹکڑا أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تیسرا ٹکڑا وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور چوتھا ٹکڑا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ تو 4 حصوں میں اس آیہ مبارکہ پر ہم اپنا مطالعہ جو ہے اب ذرا گہرائی میں اتر کر جو غور و فکر کرنا ہے، تدبر کا اپنی بساط کے مطابق جو حق ادا کرنا ہے وہ ان 4 حصوں میں ہوگا۔ جہاں تک پہلے ٹکڑے کا تعلق ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اس میں ظاہر بات ہے کہ پہلا لفظ لقمان ہے اہم، جس کے بارے میں کہ تفصیل سے میں نے پوری وضاحت بیان کر دی ہے۔ اب دوسرا لفظ ہے جو بہت اہم ہے اور وہ حکمت کا لفظ ہے۔ حکمت کیا ہے؟ فلسفے سے کس اعتبار سے مختلف ہے؟
اور اس کے اصول اور مبادی کیا ہیں، ان سے متعلق جو بحث ہے، میں نے آج 8 نکات جو ہیں وہ نوٹ کیے ہیں، اور ایک ایک کر کے میں چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لغت میں اس مادے کا مفہوم کیا ہے۔ ہا کاف میم حکم، اس کا مادہ جو ہے لغت میں اس کا مفہوم کیا ہے لغوی بنیاد پر۔ اور ایک دوسرا لفظ بھی ذہن میں رکھ لیجئے اس وقت، عقل۔ عقل کا اور یہ ہا کاف میم اور عین قاف لام، یہ جو 2 الفاظ بنتے ہیں ان مادوں سے، ان کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے۔ امام راغب نے ہا کاف میم کے مادے کی لغوی اصل بیان کی ہے، حکما اے منع منعا لاصلاح، کسی کو کسی کام سے روکنا اصلاح کے لیے، بھلائی کے لیے، خیر کے لیے، کہیں غلط روی سے روکنا، یہ گویا کہ اس مادے کا اصل مفہوم ہے۔ اور عقل اس کے مقابلے میں ذرا وہ بھی چاہتا ہوں کہ ساتھ کے ساتھ ہی، چونکہ اس کا تقابل ہمیں کرنا ہے، عقل جو ہے بنیادی طور پر لغت میں اس کے معنی ہے الامساک والاستمساک، خود رک جانا یا کسی کو روک دینا۔ یہاں اصلاح ضروری نہیں ہے، کسی بھی روکنے کو، کسی بھی باندھ لینے کو یا بند جانے کو عقل سے تعبیر کیا جائے گا۔ مثلا کعقل البعیر بالعقال، جیسے کہ اونٹ کا گھٹنا باندھ دیا جاتا تھا یا باندھ دیا جاتا ہے آج بھی عقال کے ساتھ، رسی کے ساتھ۔ عقال وہ جو اہل عرب اپنے سر پر باندھتے ہیں، اور آج کل تو امراء ہوں اور ملوک ہوں، سلاطین، تو ان کے تو عقال جو ہیں بڑے سنہری ہوتے ہیں، بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ لیکن اصل میں یہ عرب تمدن میں اس کی اصل بنیاد کیا ہے کہ بدو جب سفر کرتا تھا اونٹ پر تو ایک رسی اس کے سر پر بندھی رہتی تھی، جہاں وہ اترا اب وہ اونٹ کو کچھ باندھنا بھی چاہتا ہے کہ بھاگ نہ جائے، لیکن یہ کہ بالکل کسی جگہ پر کھڑا بھی رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے، کوئی کیکر کا درخت ہے، کوئی اور جھاڑی ہے، وہاں سے جا کر کچھ وہ ناشتہ کر لے، کچھ اپنا پیٹ بھرے۔ تو وہ ایک اس کا پاؤں اس کو گھٹنے کے اوپر سے اس کو موڑ کر اور اس گھٹنے کے گرد وہ رسی باندھ دیتا تھا۔ اب وہ گویا کہ اونٹ 3 ٹانگوں کے اوپر کھڑا ہے، ایک ٹانگ اس کی بندھی ہوئی، وہ اچھل اچھل کر اچک اچک کر ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، بہرحال بھاگ نہیں سکتا، کہیں دوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اب جب آگے اس نے سفر شروع کرنا ہے دوبارہ، تو وہ رسی وہاں سے کھولتا تھا اور اپنے سر پر باندھ دیتا تھا۔ سر پر ظاہر بات ہے کوئی عمامہ بھی ہے، اور چاہے وہ ہوا میں جبکہ وہ سفر کر رہا ہو اڑ نہ جائے، اسی رسی سے وہ اپنے عمامے کو اپنے سر پر کس لیتا تھا، نیچا اترتا تھا، اسی رسی سے وہ اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ دیتا تھا۔ یہ عقال ہے۔ تو عقال سے اونٹ کا گھٹنا باندھ دینا یہ عقل ہے۔ اسی طریقے سے عقلت المرأة شعرها، عورت نے اپنے بال گوندھ لیے، باندھ لیے، ورنہ بال جو ہے پریشان ہوں گے، ہوا کے اندر اڑیں گے۔ یہ گوندنا باندھنا، اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، عقلت المرأة شعرها۔ اسی طریقے سے وقیل للحسن معقل، جس کی جمع معاقل ہے، کوئی ایسا قلعہ ہے جس کے گرد بڑی اونچی فصیل ہے، گویا کہ بہت محفوظ، اسے بھی معقل کہتے تھے، بندھی ہوئی جگہ، یعنی جس کے گرد پورا پورا حصار موجود ہے اور حفاظت کا سامان ہے۔ اب یہ جو 2 لفظ آئے حکم اور عقل، ان دونوں میں جو بنیادی فرق ہے اسے نوٹ کر لیجئے۔ دونوں میں ایک شے مشترک ہے، روکنا، روکنا یا رکنا، لیکن عقل میں مضرت ظاہری یا مضرت مادی یا مضرت فوری سے بچنا یا بچانا، اور حکم کا لفظ آئے گا مضرت معنوی یا مضرت اخلاقی، کسی برائی سے روکنا یا رک جانا، کسی مضرت سے کہ جو انجام کار کے اعتبار سے مضرت بخش ہے۔ ایک چیز تو وہ ہے کہ فوری طور پر آپ کو تکلیف پہنچا دے گی، مادی طور پر اس سے تو ہر شخص بچے گا، یہ کام عقل کا ہے۔ ایک ہے کہ جو ذرا دور جا کر اس کا نقصان ظاہر ہوگا، ہو سکتا ہے فوری طور پر تو وہ لذت بخش ہو، سینشول گریٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہو رہی ہے، تلذذ، لیکن یہ کہ ذرا آگے چل کر اس کے جو آثار ظاہر ہوں گے، اس کے جو عواقب اور نتائج آئیں گے، وہ مضرت بخش ہوں گے، وہ نقصان دہ ہوں گے۔ اس سے بچنا اور اس سے رکنا یہ حکم ہے، جبکہ محض روکنا یا رک جانا کسی بھی شے سے، بالخصوص جو مادی اور فوری طور پر مضرت کا
سبب بن رہی ہو، یہ عقل کا کام ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔